السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو میرے دوستوں؟ امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے۔ صفیہ نے کہا آپ کو کہیں چوٹ تو نہیں لگی ہے؟ طاہر نے کہا میں تھک چکا ہوں، میں نے قید خانے کے قریب سے اس پتھر کے ساتھ تیرنا شروع کیا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہی تھی؟ کچھ نہیں، لائیے میں یہ پتھر کھول دوں۔ زندہ آدمی کو پتھر باندھ کر دریا میں پھینکنے والا قاسم کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ میں نے قاسم کو نہیں دیکھا اور مجھے دریا میں پھینکنے والوں کو یقین تھا کہ میں مر چکا ہوں۔ وہ کیسے؟ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اس نئے قید خانے سے نکلنے کا کوئی اور راستہ ہے؟ ادھر دیکھیے، وہ کشتیاں کھڑی ہے، آپ کشتی چلا سکتے ہیں نا؟ ورنہ محل میں ایک نوکر ہے جسے میں آپ کے ساتھ بھیج سکتی ہوں۔ نہیں، میں کشتی چلانا جانتا ہوں۔ اس دن میری طرح آپ کا وہ نوکر گرفتار تو نہیں ہو گیا تھا؟ نہیں، میں نے اسے بھگا دیا تھا۔ آپ کے باقی دوستوں میں سے بھی کوئی گرفتار نہیں ہوا؟ مجھے ڈر تھا کہ آپ مجھ سے بدظن ہو گئے ہوں گے، ناراض ہو گئے ہوں گے۔ قاسم نے آپ کو ستانے کے لیے مجھ سے کہا تھا۔ بات یہ تھی کہ قاسم نے وہ رکھا لونڈی سے چھین کر پڑھ لیا تھا۔ طاہر نے کہا آپ کو صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں، میں قاسم کو اچھی طرح جانتا ہوں، اور آپ کی تسلی کے لیے کہہ دینا کافی سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو بغداد کی تمام خواتین سے زیادہ قابل احترام سمجھتا ہوں۔ آپ کسی سے اس ملاقات کا ذکر نہ کریں، میرے دشمن آج سے یہ سمجھیں گے کہ میں مر چکا ہوں۔ ممکن ہے کہ مجھے پھر بغداد آنا پڑے، مجھے قید خانے میں انہوں نے زہر دے کر ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن میری بجائے وہ کھانا ایک اور شخص نے کھا لیا۔ وہ میرے ساتھ والی کوٹری میں بند تھا، ہم تنگ سرنگ کے راستے ایک دوسرے کے پاس آ جا سکتے تھے۔ رات کے وقت وہ میرے کمرے میں آیا، میرا کھانا پڑا ہوا تھا، اس نے زہر آلود پنیر کھا لیا اور مر گیا۔ میں اسے سرنگ میں دھکیل کر اوپر سلے رکھ کر آیا ہوں۔ اس کے بعد میں دم ساتھ کر لیٹ گیا اور انہوں نے مجھے مردہ سمجھ کر دریا میں پھینک دیا۔ میں نے یہ ساری بات آپ کو بتانا اس لیے ضروری سمجھا، مجھے زہر دینے کی سازش میں شہر کا ناظم، قید خانے کا داروغہ اور مولب بن داؤد شریک تھے۔ قاسم کے متعلق مجھے علم نہیں، ایسی ناپاک سازش قاسم کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ شام سے تھوڑی دیر بعد اس نے باہر جاتے ہوئے مجھے بتایا تھا کہ مولب اور ناظم شہر اس کے ساتھ آپ کو آزاد کرانے کا وعدہ کر چکے ہیں، وہ ابھی تک شاید واپس نہیں آیا۔ طاہر نے کہا قاسم کا اس سازش میں شریک ہونا میں بعید از قیاس نہیں سمجھتا۔ اب آپ کے ذمہ ایک کام ہے، اور وہ یہ کہ آپ اپنے چچا کو ان خیالات جو حالات ہیں اس سے باخبر کر دیں، ان کو بتا دیں۔ آپ کا مطلب ہے کہ میں انہیں آپ کے متعلق بتا دوں؟ نہیں، میرے بارے میں کچھ نہ بتانا، انہیں صرف یہ بتا دیجئے کہ مولب کے دیے ہوئے زہر سے وحید الدین سابق وزیر خارجہ ہلاک ہو چکے ہیں، اور وہ چھپے ہوئے نہیں تھے بلکہ مولب نے اسے قید کر رکھا تھا۔ چنگیز خان کو پیغام بھجوانے کی سازش مولب بن داؤد نے کی تھی، اور اب اس سازش کا جو راز ہے وہ کہیں کھل نہ جائے، اس لیے اس نے 2 بے گناہوں کی جان لی ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ وحید الدین کی لاش اس سرنگ میں پڑی ہوئی ہے۔ اپنے چچا کو مجبور کرے کہ وہ صبح ہوتے ہی قید خانے کی ان کوٹریوں کا معائنہ کرے، ورنہ کل رات اسے بھی میری طرح دریا میں پھینک دیا جائے گا۔ تمہارے چچا ان باتوں پر اعتبار کرنے سے پہلے تم سے یہ پوچھیں گے کہ تمہیں ان باتوں کا علم کیسے ہوا، تو تم اس کا جواب دے سکتی ہو کہ تمہارے قید خانے میں کئی سپاہی ہیں کہ جو جان پہچان والے ہیں، انہوں نے آپ کو آ کر کے بتایا۔ صفیہ نے کہا میں اس کا بندوبست کر لوں گی، میں صبح صبح گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں جاؤں گی اور وہاں سے فوراً واپس آ کر چچا کو یہ سب کچھ بتا دوں گی۔ اگر وہ پوچھیں گے تو میں کہوں گی کہ میدان میں مجھے ایک اجنبی نے تمام واقعہ بتایا اور مجھ سے درخواست کی ہے کہ میں فوراً آپ کو باخبر کر دوں۔ اس کے بعد مجھے یقین ہے کہ خلیفہ کی حمایت کے باوجود مولب کا بغداد میں رہنا ناممکن ہو جائے گا۔ آپ اپنے چچا کو مشورہ دیں کہ وہ داروغہ یا ناظم کو دھمکی دیں، مجھے اور مجرم کو ظاہر کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، لیکن اس سے پیشتر وہ وحید الدین کی لاش ضرور برآمد کر لے۔ میں اب جاتا ہوں، شاید کل رات میں ترکستان روانہ ہو جاؤں گا۔ آپ نے وہاں کی کوئی خبر سنی؟ ہاں، بہت بری خبریں۔ تاتاری، منگول، بخارا اور سمرقند کے علاوہ شمال کے کئی اور شہر فتح کر چکے ہیں، اور اب ان کی فوج جنوب اور مشرق کے شہروں کی طرف بڑھ رہی ہے۔ بلخ کے متعلق کوئی خبر سنی؟ بلخ پر حملہ ہونے والا ہے۔ بہت اچھا، میں جاتا ہوں۔ صفیہ نے اس کا راستہ روکتے ہوئے کہا میں ایک بار ٹھکرائی ہوئی درخواست دوبارہ دہرانا چاہتی ہوں، لیکن جیتے جی انسان کے ہاتھ امید کے دامن سے جدا نہیں ہوتے۔ میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، مجھے یہاں سے لے چلیے۔ اگر اپنے ساتھ نہیں تو مجھے مدینہ بھیج دیجیے، میں وہاں آپ کا انتظار کروں گی۔ نہیں، یہ موضوع نہ چھیڑو۔ لیکن کیوں؟ آپ مجھے اس قدر قابل نفرت کیوں سمجھتے ہیں؟
طاہر نے کہا میں آپ کو قابل نفرت نہیں سمجھتا، بلکہ اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اپنی نظروں میں قابل نفرت نہ بن جاؤ۔ صفیہ کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن دو پہرے دار باتیں کرتے ہوئے برآمدے سے نکل کے چبوترے پر کھڑے ہو گئے۔ ایک کہہ رہا تھا قاسم رات ہوتے ہی کشتی پر دوسرے کنارے گیا تھا، ابھی تک نہیں لوٹا۔ دوسرے نے کہا بھائی شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، وہ کسی جوہری کی دکان لوٹنے گیا ہوگا۔ کس کی شادی؟ ارے قاسم کی۔ کس کے ساتھ؟ یہ تو ہمارے استبل کے سائز بھی جانتے ہیں، صفیہ کے ساتھ۔ اچھا، بالکل بکواس۔ صفیہ کے متعلق تو اس محل کے چمگادڑ بھی یہ جانتے ہیں کہ اسے قاسم کے ساتھ روز پیدائش سے نفرت چلی آتی ہے۔ لگاؤ شرط۔ تم پہلے میرے ساتھ کئی شرطیں ہار چکے ہو۔ پہلے پچھلی شرط کے 4 دینار مجھے دے دو، پھر نئی شرط لگاؤں گا، اور میں تمہیں صبح ہوتے ہی دے دوں گا، لیکن مزہ جب ہے کہ تم میرے ساتھ 20 دینار کی شرط لگاؤ۔ منظور ہے؟ اچھا، لیکن ایسے نہیں۔ چلو صادق کے سامنے دونوں قسم کھاتے ہیں، چلو۔ سپاہی چل دیا اور طاہر نے آہستہ سے پوچھا یہ کیا درست ہے؟ ہاں، قاسم نے آپ کو اس شرط پر قید خانے سے آزاد کرنے کا ذمہ لیا تھا کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کا وعدہ کروں، اور مجھے آپ کے لیے وعدہ کرنا پڑا۔ اب اس انکشاف کے بعد میں اس وعدے سے آزاد ہو گئی، لیکن اگر اس کے باوجود آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری وجہ سے آپ اپنی نظروں میں قابل نفرت بن جائیں گے تو مجھے حکم دیجیے۔ اس دنیا میں ذلت کا کوئی گڑھا ایسا نہیں جس میں آپ کا حکم سن کر آنکھیں بند کر کے کودنے کے لیے تیار نہ ہو جاؤں۔ اس محل میں رہتے ہوئے میرے لیے 2 ہی راستے ہیں، قاسم کے ساتھ شادی کر لوں یا اس دریا میں ڈوب جاؤں۔ اگر میری یہ قربانی عالم اسلام کے لیے کسی کام آ سکے، فائدہ پہنچا سکتی ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں، لیکن خدا میرا گواہ ہے کہ میں صرف آپ کو چاہتی ہوں، اور جب تک زندہ رہوں گی آپ کو چاہتی رہوں گی۔ اگر یہ ایک جرم ہے تو میں مجرم ہوں، اگر اس جرم کی سزا موت ہے تو خدا کے لیے اپنے ہاتھوں سے میرا گلا گھونٹ دیجیے، مجھے اس پتھر کے ساتھ باندھ کر دریا میں دھکیل دیجیے۔ میں آپ کو اپنا قاضی بناتی ہوں، آپ سے اپنے متعلق فتویٰ پوچھتی ہوں۔ اگر میں نے اس کیچڑ میں پلنے والے کیڑے کی بجائے اپنی محبت کے لیے ایک انسان تلاش کرنے میں کوئی جرم کیا ہے تو بتائیے میری سزا کیا ہے؟ آپ کہتے تھے کہ ترکستان کے میدان خطرناک ہیں، لیکن کاش آپ کو یہ معلوم ہوتا کہ عورت جسے چاہتی ہے اس کے ساتھ تیروں کی بارش میں بھی خوش رہ سکتی ہے، لیکن اس کے بغیر اسے سونے کے محل بھی قید خانے معلوم ہوتے ہیں۔ وہ رو رہی تھی۔ طاہر یہ محسوس کر رہا تھا کہ دنیا کے تمام عناصر کی قوت تسخیر سمٹ کر اس لڑکی کے وجود میں آ گئی ہے۔ اس نے پہلی بار اس حسین چہرے کی طرف غور سے دیکھا جس میں ہزاروں بجلیاں تڑپ رہی تھی۔ طاہر ضبط نہ کر سکا۔ صفیہ، صفیہ، کاش مجھے پہلے معلوم ہوتا۔ مجرم تم نہیں، میں ہوں۔ قراقرم جانے سے پہلے مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم مجھے اس حد تک قابل توجہ سمجھتی ہو، لیکن اس سفر میں… طاہر یہاں تک کہہ کر خاموش ہو گیا۔ صفیہ جیسے گہرے پانی میں غوطہ لگا کر سانس لے رہی ہو۔ طاہر کے منہ سے اپنا نام سن کر وہ پھر امید کا چھوٹا سا جو چھوٹ چکا تھا دامن پھر سے پکڑ رہی تھی۔ بتائیے اس سفر میں کیا ہوا، بتائیے۔ میں ایک لڑکی سے شادی کا وعدہ کر چکا ہوں۔ طاہر کا خیال تھا کہ وہ اس سے غصہ ہو جائے گی، لال پیلی ہو کر کے وہاں سے چل دے گی، لیکن اس کے اندر کہیں بھی ایسا کچھ نظر نہیں آیا۔ نفرت حقارت اس کے ہونٹوں پر نہیں آئی، ایک مسکراہٹ آئی، تلخ ہونے کے بجائے، غصہ ہونے کے بجائے میٹھی اور دلکش آواز میں کہا، تم مجھ سے نفرت نہیں کرتے؟ طاہر نے کہا، میں تم سے نفرت کیسے کر سکتا ہوں؟ کیا وہ خوبصورت ہے؟ ہاں، بہت خوبصورت ہے، بلا کی خوبصورت ہے، یقیناً مجھ سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوگی۔ نہیں، مجھے معلوم نہیں۔ اگر آپ اس کے ساتھ شادی کا وعدہ نہ کر چکے ہوتے تو کیا پھر بھی میرے التجا ٹھکرا دیتے اور مجھے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیتے؟ فی الحال ہاں، موجودہ حالات میں فرض مجھے انکار پر مجبور کرتا۔ میں میدان میں تمہاری حفاظت کرنے کے بجائے اس شہر اور ملک کی 4 دیواری پر پہرا دینا زیادہ آسان سمجھتا ہوں۔ اس کا نام کیا ہے؟ سریا۔ کہاں ہے وہ؟ بلخ میں۔ اگر اسے معلوم ہو جائے کہ اس کی طرح بغداد میں بھی اس کی ایک بہن آپ کو چاہتی ہے تو کیا وہ اسے اپنے حق تلفی سمجھے گی؟ نہیں، وہ حسد سے بہت بلند ہے، وہ جلن نہیں کر سکتی۔ ایک عورت دوسری عورت کی مجبوریاں سمجھ سکتی ہے۔ آپ اس کے ساتھ شادی کر لیں، میں اس امید پر زندہ رہوں گی کہ میں کسی دن اس سے رحم کی بھیک مانگ کر آپ کے پاس پہنچ جاؤں گی اور ہم دونوں اپنے لیے آپ کا دامن کشادہ پائیں گے۔